السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تمہارے بعد آنے والے لوگوں نے تمہارے ہی طرح ایمان لایا تو وہ ہدایت حاصل کر لیں گے۔ اسی آیت کے پیش نظر آج کے درس کا موضوع متعین اور منتخب کیا گیا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں موضوع ہے سلف صالحین کی وصیتیں۔ موضوع میں داخل ہونے سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ اس درس میں ہم سلسلہ وار سلف صالحین کی بہت ساری وصیتوں پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، وصیتیں اور نصیحتیں۔ لیکن موضوع میں داخل ہونے سے پہلے یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ موضوع کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ موضوع ہے سلف صالحین کی وصیتیں، تو سوال یہ ہے کہ سلف صالحین کنہیں کہا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں سلف کے اقوال ہیں، سلف کا طریقہ ہے، سلف کا منہج ہے، منہج سلف ہے، فہم سلف ہے۔ سلف کا مطلب اور معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھا جائے کہ جب سلف کا لفظ آپ شریعت کے پس منظر میں استعمال کریں گے تو وہاں ایک خاص جماعت مراد ہوتی ہے، ورنہ لفظ سلف کا مطلب ہوتا ہے گزرے ہوئے لوگ۔ ہمارے آبا و اجداد جو باپ دادا گزر گئے، نانا نانی گزر گئے، وہ سب کے سب سلف ہیں، یعنی گزرے ہوئے لوگ۔ لیکن جب ہم شریعت کے مسئلے میں، شرعی معاملات میں، شرعی گفتگو میں، دینی گفتگو میں لفظ سلف کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں مراد ہمارے باپ دادا نہیں ہوتے، بلکہ سلف میں سب سے پہلے اول نمبر پر جن لوگوں کا شمار کیا جاتا ہے وہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ جب ہم کہیں سلف صالحین تو ان میں سب سے پہلے کون مراد ہوں گے؟ صحابہ کرام۔ لہذا اگر ہم کہیں منہج سلف، منہج یعنی طریقہ، راستہ، تو کیا مطلب ہوگا؟ صحابہ کا طریقہ۔ فہم سلف، صحابہ کا فہم۔ سلف صالحین کی وصیتیں یعنی سلف صالحین صحابہ، سب سے پہلے تو صحابہ کا شمار اس میں ہوگا، صحابہ کرام کی وصیتیں۔ یہ بنیادی طور پہ سلف کا مطلب۔ اب اس کے بعد صحابہ کے بعد کے جو دو ادوار ہیں، یعنی صحابہ کے شاگردوں کا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ، اور تابعین کے شاگردوں کا زمانہ یعنی تبع تابعین کا زمانہ، یہ دونوں زمانے بھی بطور خاص سلف کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور کیوں داخل ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں زمانوں کو بہترین زمانہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے، یعنی میرا اور میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے جو ان کے بعد آئیں گے۔ صحابہ کے بعد تابعین آئیں، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے یعنی پھر اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے جو ان کے بعد آئیں گے۔ کن کے بعد آئیں گے؟ تابعین کے بعد آئیں گے۔ تو یہ تین زمانے ہمیں ملتے ہیں جن کے خیر اور بھلائی پر ہونے کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جب ہم لفظ سلف کا استعمال کریں تو صحابہ کرام سب سے پہلے
لفظ سلف میں داخل ہے۔ سلف صالحین یعنی نیک گزرے ہوئے لوگ، ان میں سب سے پہلے صحابہ کرام داخل ہے، کیونکہ ان سے بہترین گزرا ہوا زمانہ، ان کے زمانے سے بہترین گزرا ہوا کوئی زمانہ نہیں، یا ان سے بہتر گزرے ہوئے کوئی لوگ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے تو سلف صالحین میں نیک گزرے ہوئے لوگوں میں صحابہ کرام شامل ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب ہم کہتے ہیں سلف صالحین اور سب سے پہلے ہم صحابہ کو مراد لیتے ہیں، تو بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے، سارے کے سارے صحابہ لفظ سلف میں یا سلف صالحین کے مفہوم میں داخل ہیں اور سب سے پہلے داخل ہیں۔ لیکن صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ، یہ دونوں زمانے علی الاطلاق سلف میں داخل نہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان دونوں زمانے کے لوگ یعنی تابعین اور تبع تابعین علی الاطلاق سلف کے مفہوم میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہاں ہمیں ایک شرط لگانی پڑے گی۔ شرط کیا لگانی پڑے گی؟ شرط یہ لگانی پڑے گی کہ تابعین میں سے وہ تابعین اور تبع تابعین میں سے بھی وہ تابعین، وہ تبع تابعین جنہوں نے اپنی زندگی صحابہ کے طریقے پر چل کر گزاری ہے، وہی سلف صالحین میں داخل ہے۔ اور میں نے یہ شرط کیوں لگائی؟ علماء نے یہ شرط لگائی ہے۔ کیوں یہ شرط لگائی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں کوئی بھی گمراہ نہیں ہوا۔ جتنے صحابی ہیں ان میں کوئی بھی گمراہ نہیں ہوا، کیونکہ انہیں جنت کی بشارت اور اللہ کی ان سے رضامندی کی گواہی خود قرآن میں بیان کر دی گئی۔ صحابہ جتنے کے جتنے سب کے سب فقہ، عدول، ہدایت پر۔ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ جیسے اگر تم نے جس طریقے سے ہدایت حاصل کی ہے، تم نے جیسے ایمان لایا ہے، تمہارے بعد والے جو لوگ آنے والے ہیں یعنی تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک کے تمام لوگ، وہ اگر تمہارے طریقے پر ایمان لائیں گے تو ہی ہدایت پائیں گے۔ صحابہ بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قید کے سلف میں داخل ہے۔ لیکن صحابہ کے بعد صحابہ کے شاگردوں کا جب زمانہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے صحابہ سے تعلیم حاصل کی، صحابہ کی صحبت میں رہے، لیکن گمراہ ہو گئے۔ اور صرف گمراہ ہی نہیں ہوئے بلکہ گمراہوں کے بعض لوگ سردار بنے۔ ان میں سے ایک مثال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا کون تھا؟ جی، یہ جو شخص ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے، یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شاگرد تھا، اور ایسا ویسا شاگرد نہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کا ماہر آدمی تھا، لیکن خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا اور گمراہ ہو گئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تابعین اور تبع تابعین کا جو زمانہ ہے اس میں میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے جو ہدایت پر ہے۔ لیکن ہمیں اگر جانچنا پڑے اور ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کون لوگ ہیں، ہم کیسے پہچانیں کہ کون سلف کے مفہوم میں داخل ہے اور کون نہیں ہے، کون سلف صالحین کہلانے کا مستحق ہے، کون لوگ ایسے ہیں جو سلف صالحین کہلانے کے مستحق ہیں اور کون نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے کون لوگ صحابہ کے منہج پر، صحابہ کے طریقے پر زندگی گزارنے والے ہیں، صحابہ کے شاگردوں میں یا ان کے شاگردوں کے شاگردوں میں، ہم کہیں گے یہ لوگ بطور خاص سلف صالحین کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اب اس کے بعد ان تین زمانوں کے بعد قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے اور جتنے لوگ آئیں گے، وہ آ کر کے جب گزر جائیں گے اور انہوں نے زندگی صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے طریقے پر گزاری ہوگی، تو ہم انہیں بھی سلف کہیں گے۔ جیسے جو بڑے علماء اور محدثین اور فقہاء گزر گئے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اسی طریقے پر بڑے بڑے جتنے علماء گزرے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن القیم رحمہ اللہ، یہ سب 7ویں صدی ہجری 8ویں صدی ہجری کے علماء۔ اسی طریقے پر کچھ سال پہلے، 20-25 سال پہلے لے لیجیے اگر آپ، تو شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یہ سب سلف میں داخل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا طریقہ سلف کا طریقہ تھا، ان کا منہج صحابہ اور سلف کا منہج تھا، انہوں نے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے سلف کو معیار بنایا تھا۔ لہذا ہم کہیں گے کہ
صحابہ سلف کے مفہوم میں سب سے پہلے داخل، اور خاص کر کے تابعین اور تبع تابعین میں سے وہ لوگ سلف کے مفہوم میں داخل ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کے طریقے پر زندگی گزاری، والذین اتبعوہم بإحسان۔ اب اس کے بعد قیامت تک جو لوگ بھی آئیں گے اور انہوں نے اپنی زندگی صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے منہج اور طریقے پر گزاری ہوگی اور ان کے عقیدے کو اپنایا ہوگا، ان کے سلوک کو اختیار کیا ہوگا، جب وہ لوگ آ کر کے گزر جائیں گے تو وہ بھی سلف کے مفہوم میں داخل ہو جائیں گے اور انہیں بھی ہم سلف کہیں گے۔ تو آپ نے سلف یا سلف صالحین کا یہ مفہوم سمجھ لیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم صحابہ سے لے کر کے تابعین اور تبع تابعین تک، یا اس کے بعد بھی جو علماء اور فقہاء اور محدثین ہیں اور جنہوں نے انہی کی زندگی، انہی کے طرز پر، انہی کے طریقے پر زندگی گزاری ہے، ہم ان کی وصیتوں کو پڑھیں گے اور ان کی وصیتوں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں یہ جو درس ہے، اس درس کا جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، یہ در حقیقت شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی ایک کتاب ہے، التحف بالمأثور عن السلف، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں شیخ نے 100 وصیتیں سلف صالحین کی بیان کی، اور ہر وصیت کو بیان کر کے مختصر سا تبصرہ، بہت مختصر کمنٹری اس کے اوپر کی۔ لہذا ہم اسی کتاب کو بنیاد بنا کر کے اس درس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور جو وصیتیں سلف کی ہیں ان پر ہم مزید بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، سلف صالحین جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے، بالخصوص صحابہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا، ان کی وصیتوں میں، ان کی نصیحتوں میں اور بعد میں آنے والے لوگوں کی وصیتوں اور نصیحتوں میں بہت فرق ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، چنانچہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا اور اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھوڑ کر کے بقیہ تمام لوگوں کے دل کو دیکھا، تمام دلوں کو دیکھا، اور ان تمام دلوں میں صحابہ کرام کے دلوں کو سب سے پاکیزہ پایا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام کو فجعلہم وزراء نبی، ان صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ تو وزیروں کی نصیحتیں، وہ بھی نبی کا وزیر، اور ان کی وصیتیں اور ایک عام آدمی کی وصیتیں اور نصیحتیں، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ یہی وجہ ہے علماء کہتے ہیں کہ کلام السلف قلیل المبنى وعظیم البرکہ۔ سلف یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں کی گفتگو بہت کم ہوا کرتی تھی، قلیل المبنى یعنی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے تھے وہ، لیکن کثیر البرکہ، ان چھوٹی باتوں میں بہت زیادہ اللہ نے برکت رکھی تھی۔ وکلام الخلف کثیر، بعد میں آنے والے لوگوں کی گفتگو بہت زیادہ ہے لیکن قلیل البرکہ، ان کی گفتگو میں اللہ نے برکت نہیں رکھی۔ اس لیے ہم سلف صالحین کی گفتگو کو سنیں گے، پڑھیں گے، اور ان کی وصیتوں اور ان کی نصیحتوں کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے پر حضرت عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے ایک روایت منقول ہے اور بہت سارے علماء نے اس کی تحسین بھی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ من کان منکم مستنن، کہ تم میں سے جو کوئی کسی کا طریقہ اختیار کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو گزر چکے ہیں۔ اور کیوں؟ کہتے ہیں فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ،
اس لیے کہ جو زندہ لوگ ہیں وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود کہیں کہ جو گزر چکے ہیں تم ان کا طریقہ اختیار کرو، تو کون مراد ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام۔ اور اس زمانے میں جو لوگ موجود ہیں وہ یا تو صحابی ہیں یا تو تابعی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے زمانے میں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی کا طریقہ اختیار کرنا ہے تو گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرو، زندہ لوگوں کا طریقہ اختیار نہ کرو، اس لیے کہ جو گزر چکے ہیں وہ فتنوں سے محفوظ ہو کر گزر چکے ہیں، لیکن جو زندہ ہیں ممکن ہے وہ فتنے میں پڑ جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کا طریقہ تمہیں اختیار کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور ان کے صحابہ ہیں۔ اور یہ اس لائق کیوں ہیں کہ ان کا طریقہ اختیار کیا جائے؟ کہتے ہیں ابر هذه الامة قلوبا، اس لیے کہ امت میں سب سے پاکیزہ اور نیک دل والے یہ صحابہ کرام ہیں۔ سب سے نیک اور پاکیزہ دل ان صحابہ کرام کا ہے۔ وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور سب سے عمیق اور گہرا اور مضبوط علم ان صحابہ کرام کا ہے۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور سب سے کم تکلف کرنے والے یہ صحابہ کرام ہیں۔ تکلف نہیں کرتے، بناوٹ ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ جو بات کرتے ہیں وہ قدرتی گفتگو ہوتی ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، اپنی طرف سے بنا کر سنوار کر وہ بات نہیں کرتے۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، امت میں سب سے کم تکلف اختیار کرنے والے صحابہ کرام۔ قوم اختارہم اللہ لإقامت دینہ، یہ ایسی قوم ہے اور یہ ایسی جماعت ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ وصحبت نبیہ، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ فَاعْرَفُوا لَهُمْ حَقَّهُمْ، لہذا انہیں ان کا حق دو، ان کے حق کو پہچانو۔ وَتَمَسَّكُوا بِهَدِيهِمْ، اور ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ أو عَلَى الْهَدْيِ الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے یہ بالکل سیدھے راستے پر ہے، یہ سیدھے راستے پر تھے، لہذا اگر تم ان کے راستے کو اختیار کرو گے یہ جہاں پہنچے تم بھی وہیں پہنچو گے۔ اور یہ کہاں پہنچے؟ یہ اللہ کی رضامندی کی طرف پہنچے، یہ اللہ کی جنت تک پہنچے۔ اگر تم نے ان کے طریقے کو اختیار کیا تو تم بھی اللہ کی رضامندی تک پہنچو گے اور اللہ کی جنت تک پہنچو گے۔ اب آئیے ہم سلف صالحین کی ان وصیتوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وصیت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو خط لکھا اور کہا کہ اکتب الی بالعلم کلہ، آپ کے پاس جتنا علم ہے اپنا سارا علم مجھے لکھ کر کے بھیج دیجئے، اپنا سارا علم لکھ کر کے بھیج دیجئے۔ بھیجنے والے، سوال کرنے والے نے خط لکھا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے جو صحابی نہیں تھے، جو صحابی سے نچلے درجے کے تھے یعنی تابعین تھے، وہ صحابہ کا حق جانتے تھے، ان کی قدر و منزلت پہچانتے تھے۔ اسی لیے جب انہیں علم کی تلاش ہوئی اور شریعت سیکھنے کا شوق ہوا تو انہوں نے صحابی کو، حضرت عبداللہ بن عمر کو خط لکھا کہ آپ کے پاس جو کچھ علم ہے مجھے لکھ کر کے بھیج دیجئے، کسی ایرے غیرے کے پاس نہیں گئے۔ معلوم تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، ان کی قدر و منزلت سے وہ آگاہ تھے، لہذا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو اس لائق سمجھا کہ ان سے علم لیا جائے، یعنی ان کی قدر و منزلت اور ان کی عزت اور احترام کو انہوں نے برقرار رکھا۔ تو انہوں نے، کسی نے لکھا کہ مجھے آپ اپنا علم جو ہے، جو آپ کے پاس علم ہے آپ وہ سارا علم مجھے لکھ کر کے بھیج دیجیے۔ تو اس کی جانب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب لکھا، جوابی خط لکھا۔ کیا لکھا؟ کہا ان العلم کثیر، علم تو بہت ہے، میں اسے لکھ کر کے تمہارے پاس بھیج دوں یہ بہت مشکل کام ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں ولیکن، لیکن کچھ باتیں بتا دیتا ہوں، اگر ان باتوں کو تم نے اختیار کر لیا، ان پر عمل کر لیا، تھوڑا سا علم تمہیں دے دیتا ہوں، اگر اس علم پر تم نے عمل کر لیا تو ایسی صورت میں نجات پا جاؤ گے۔
وہ کہتے ہیں ولیکن، لیکن پورا علم تو لکھ کر نہیں دے سکتا، بہت ہے، لیکن اگر تم اس بات کی استطاعت رکھو کہ ان تلقى اللہ خفیف الظہر من دماء الناس، کہ جب تم اللہ سے ملاقات کرو، اور ہم میں سے ہر کوئی اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، اور جنہیں یہ امید ہوتی ہے، جنہیں یہ امید ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، شریعت ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے بالکل اسی مفہوم کی بات کی، کہا یہ جو نماز ہے اور یہ عبادات ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے جنہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اگر علم چاہتے ہو تو یہ علم لے لو کہ اگر تم سے ہو سکے کہ تم اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ تمہاری پیٹھ پر لوگوں کے خون کا بوجھ بہت ہلکا ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی لوگوں کے قتل میں، بالخصوص مسلمانوں کے قتل میں تمہارا کردار بالکل نہ ہو، جتنا ان چیزوں سے، ان فتنوں سے دور رہ سکو دور رہو، مسلمانوں کے خون کو بہانے سے اپنے نفس کو بچا کر کے رکھو۔ ایک آدمی ہے جو ڈائریکٹ تلوار سے مار کر کے کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے، وہ بھی قاتل ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو تلوار سے تو نہیں مارتا لیکن وہ سازشیں کرتا ہے، پلاننگز بناتا ہے، اور لوگوں کو، دوسرے مسلمانوں کو ابھارتا ہے، فتوے غلط دیتا ہے، بھڑکاتا ہے ان کو، اور اس کے بھڑکاوے میں آ کر کے بہت سارے مسلمان نکل جاتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کے قتل کا سبب بنتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی در حقیقت قاتل ہی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر وہ واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکے میں تھے اور غالباً حج کا موقع تھا، تو ان کے پیر میں چوٹ لگ گئی، اور شاید یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں جنگ جاری تھی، تو اسی جنگ میں انہیں چوٹ لگ گئی تھی۔ یہ جنگ سے الگ تھے، لیکن جنگ ہوتی ہے تو تلوار اور بھالے اور یہ اسلحے ہر انسان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ بہرحال انہیں کہیں سے ان کے پیر میں چوٹ لگ گئی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ حج کا زمانہ تھا۔ حجاج ابن یوسف جو اس وقت امیر تھا، اسے علم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پیر میں چوٹ لگی ہے، لہذا وہ عیادت کرنے کے لیے آیا، اور آ کر کے اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ کو یہ جو چوٹ لگی ہے یہ کیسے لگ گئی؟ آپ کو یہ چوٹ کیسے لگ گئی؟ کس نے آپ کو یہ چوٹ لگائی؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تم نے لگائی۔ کہا کہ ارے میں نے کب آپ کو چوٹ لگائی؟ میں نے تو چوٹ نہیں لگائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے اسلحوں کو، ہتھیار لے کر کے حرم مکی میں داخل ہونے سے منع کیا ہے، مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع کیا ہے، اور تم نے مسجد حرام میں اسلحوں کو داخل کیا۔ تم نے مسجد حرام میں اسلحوں کو داخل کیا، تمہاری وجہ سے کتنے مسلمان قتل ہوئے، اور میرے ایک چھوٹے سے چوٹ کے اوپر تم عیادت کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہ جو چوٹ لگی ہے یہ تمہارے ہی سبب لگی ہے، یہ جنگ کا ماحول ہے، اور اسی جنگ کے ماحول میں مجھے کہیں سے چوٹ لگ گئی۔ لہذا انسان اگر ڈائریکٹ قتل نہ کرے، لیکن اس کے فتووں کی وجہ سے، اس کے لیکچرز کی وجہ سے کوئی بھڑکاؤ لیکچر دے اور لوگوں کو بہکائے، جوش دلائے، اور مسلمان بہک جائے، نوجوان خاص کر کے، اور نکل پڑے ہتھیار لے کر کے دوسرے مسلمانوں کے خلاف، تو ایسی صورت میں جو فتویٰ دینے والا انسان ہے، جو بھڑکانے والا انسان ہے، یہ بھی برابر کا شریک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ابھی جو کچھ سالوں پہلے کچھ گمراہ مفتیوں کی فتوے کی وجہ سے، کچھ گمراہ علماء سو کے فتووں کی وجہ سے مسلمانوں نے غلط حرکت کی، حکومت کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھایا، نتیجے کے طور پہ ایک پورا جو آپ کہہ سکتے ہیں شہر اس حاکم نے اجاڑ کر کے رکھ دیا،
میں سیریا کی بات کر رہا ہوں، اور آج بھی وہاں رہنے والے جو لوگ تھے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کتنے لوگ قتل کر دیے گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ ان تمام گناہوں کا بوجھ کس کے اوپر ہے؟ ان مفتیوں کے اوپر ہے جنہوں نے اس طرح کے فتاوے دیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اگر تم سے ہو سکے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر جس زمانے میں یہ بات کہہ رہے ہیں نا، یہ فتنوں ہی کا زمانہ معلوم ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں اگر تم سے ہو سکے تو اللہ سے اس حال میں ملو کہ لوگوں کے گناہوں کا بوجھ تمہارے پیٹھ پر بہت کم ہو یا بالکل نہ ہو۔ اور کہتے ہیں خمیص البطن من اموالہم، اور اللہ سے اس حال میں ملاقات کرنے کی کوشش کرو کہ تم نے لوگوں کے مال سے اپنا پیٹ نہ بھرا ہو، لوگوں کے مال سے تمہارا پیٹ خالی ہو، یعنی تم نے لوگوں کے اوپر ظلم کر کے ان کے مال کو ہتھیانے اور کھانے کی کوشش نہ کی ہو۔ تمہارے مال میں جو غذا، تمہارے پیٹ میں جو غذا گئی ہو وہ حلال غذا ہو، حلال طریقے سے، سیدھے راستے سے تم نے وہ غذا کھائی ہو۔ تمہارے پیٹ میں حرام مال، خاص کر کے لوگوں پر ظلم کر کے ان کے مال کو ہتھیا کر کے تم نے اپنے پیٹ کو نہ بھرا ہو۔ اگر تم سے یہ ہو سکے تو یہ ضرور کرو کہ تمہارے پیٹ میں لوگوں کا مال نہ جانے پائے، یعنی ظلم کے طریقے پر۔ اور کہا کاف اللسان عن اعراضہم، اور تم اللہ سے اگر ہو سکے تو اس حال میں ملاقات کرو کہ تم نے اپنی زبان سے لوگوں کی عزتوں پر کیچڑ نہیں اچھالا، تمہاری زبان لوگوں کی عزتوں سے محفوظ ہو، تمہاری زبان سے کسی کی عزت تار تار نہ ہوئی ہو۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس حال میں اللہ سے ملاقات کرو۔ لازماً لامر جماعتہم، اور اگر تم سے ہو سکے تو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ تم جڑے رہو، اور جب تمہاری موت آئے تو اسی حالت میں آئے۔ یعنی اگر اسلامی حکومت ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہے، تو ہرگز ان سے علیحدگی اختیار نہ کرو، ان سے الگ ہو کر کے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بناؤ، ان کے ساتھ مل کر کے رہو۔ اگر تم سے ایسا ہو سکے تو ضرور ایسا کرو اور اس حال میں اللہ سے ملاقات کرو۔ کہتے ہیں ففعل، اگر تم سے ایسا ہو سکے، یہ 4 چیزیں تم سے ہو سکیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ تم اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ تمہاری پیٹھ پر لوگوں کے خون کا بوجھ بہت ہلکا ہو، اور اس حال میں ملاقات کرو کہ تمہارے پیٹ میں لوگوں کے مال داخل نہ ہوئے ہوں، یعنی حرام مال، ہتھیایا ہوا مال تم نے اپنے پیٹ میں نہ ڈالا ہو۔ اور اس حال میں ملاقات کرو اللہ سے کہ تمہاری زبان سے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں، اور اس حال میں ملاقات کرو کہ تم نے مسلمانوں کی جماعت کو ترک نہ کیا ہو، لازم پکڑے رکھا ہو۔ کہتے ہیں ففعل، تو ضرور ایسا کرو۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کلمات یسیرہ الا انہا حوت جماع حقوق العباد۔ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کتنی مختصر گفتگو ہے، کتنے معمولی کلمات ہیں، 2-4 جملے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن ان 2-4 جملوں نے حقوق العباد کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان 2-4 جملوں میں حقوق العباد کو یہ کہہ لیجئے کہ مکمل طور پر بیان کر دیا، اور کہتے ہیں وما اکثر التفریط فیہا، حقوق العباد کے متعلق لوگ کتنا زیادہ تفریط کے شکار ہیں، اس لیے کہ حقوق اللہ میں لوگ اس قدر تفریط کے شکار نہیں ہیں۔ انسان زکوٰۃ دے دیتا ہے، حج کر لیتا ہے، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں بندہ بہت لاپرواہ نظر آتا ہے۔ کسی کے بھی مال کو اس نے کھا لیا، کسی کے بھی مال کو کھا لیا، اور اسی طریقے پر بعض حضرات تو پوری قوم کا مال جمع کر کے کھا جاتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ مال کہاں گیا اور انہوں نے اس مال کا کیا کیا۔ تو شیخ کہتے ہیں خاص کر کے حقوق العباد کے متعلق لوگ کس قدر لاپرواہی کے شکار ہیں۔ کہتے ہیں لا سیما عندما، خاص کر کے اس وقت جب
امت میں فتنے پھیل رہے ہوں۔ تو جب امت میں فتنے پھیل رہے ہوں نا، تو انسان کو چاہیے کہ انسان بہت دور رہے، فتنوں سے بہت دور رہے، فتنوں میں اپنے آپ کو ڈالنے سے بہتر ہے اپنے گھر میں محفوظ رہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول جب فتنوں کا زمانہ ہوگا تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اس زمانے میں جو چلنے والا انسان ہے وہ دوڑنے والے انسان سے بہتر ہے، جو کھڑا انسان ہے وہ چلنے والے انسان سے بہتر ہے، جو بیٹھا انسان ہے وہ کھڑے انسان سے بہتر ہے، جو لیٹا ہوا انسان ہے وہ بیٹھے ہوئے انسان سے بہتر ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ فتنوں کا جب زمانہ ہو تو انسان کو بہت دور رہنا چاہیے، اس میں ہاتھ ڈالنا ہی نہیں چاہیے، اپنے آپ کو بالکل آپ محفوظ رکھیے، دور رکھیے فتنوں کے زمانے سے۔ تو جتنا آپ دور رہیں گے اتنا محفوظ رہیں گے، جتنا دور رہیں گے اتنا محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد دوسری وصیت ہے یا نصیحت ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے۔ ہم اس وصیت کو پڑھتے ہیں اور اس پر ہم گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرتن، کہ دنیا پیچھے کی طرف جا رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، اور آخرت آگے کی طرف سے ہماری جانب آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا اور آخرت ان دونوں کے بیٹے موجود ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، لہذا آخرت کے بیٹے بنو، اور بیٹوں سے مراد یعنی آخرت کے بیٹے یعنی آخرت والا بنو، دنیا والا نہ بنو، آخرت والا بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور دنیا کے بیٹے نہ بنو یعنی دنیا والے نہ بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، دنیا کے بارے میں کہتے ہیں آج انسان عمل تو کرتا ہے لیکن اس سے حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، لیکن آخرت میں یعنی آئندہ کل صرف حساب و کتاب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے انسان کو حضرت علی کہتے ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت والے بنو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا والے نہ بنو۔ اس اثر پر انشاءاللہ، اور یہ اثر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس اثر پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کو سلف کی زندگی کی طرح بنا دے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم پوری زندگی سلف کے طریقے اور منہج پر چلتے ہوئے گزاریں۔ ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔